السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اعتراض آج کل خاص کر غیر مسلم کی طرف سے آ رہا ہے، اور جس میں ہمارے جوان بھی شکوک شبہات پھر پڑ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو نکاح فرمایا، جو کہ 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ اتنی کم عمر میں نکاح کیوں ہوا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے سلسلے میں آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ تب ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ تو اس نکاح کے بارے میں مسلمان کے دل میں تو اس سے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی اچنبھے کی بات لگتی ہے تو ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی باتوں کے بارے میں وہ یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، جس کے بارے میں ایک دم پہلے عقل سے تو کبھی وہ جسٹیفیکیشن اس کو نہ ملے، لیکن اس کا یقین اور اس کا ایمان اس سطح کا پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول نے سچی خبریں ہم کو دی ہیں۔ مسلمان کا تو شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں اس کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جب اسٹوڈنٹس اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو ایک استاد ہونے کے ناطے ہمیں بہرحال ان کو علمی طور پر اور عقلی طور پر کنونس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کسی اس طرح کی چیز کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے قرآن مجید کا اور احادیث کا اور اسلام کی تاریخ کا اور آج تک جتنے تقریباً اعتراضات اسلامی تاریخ اور قرآن مجید اور حدیث اور فقہ کے معاملے میں جتنے اعتراضات کیے ہیں اعتراض کرنے والوں نے، وہ چاہے ویسٹ کے ہوں یا ایسٹ کے ہوں، اس میں میرا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن تقریباً اگر ان کو سرخیوں میں لکھے ان اعتراضات کو، ان کی ڈیٹیلز کو چھوڑ کر تقریباً ان ساری چیزوں کا مطالعہ ہم نے کیا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھا ہے۔ پرانی چیزوں کو آج ریپیٹ کیا جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں اس اپنے جواب کو 3 خانوں میں بانٹ سکتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی جب نکاح ہوا، اور عمر کیا تھی جب رخصتی ہوئی۔ نمبر 2، اس نکاح کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس سلسلے میں جو اعتراضات آتے ہیں وہ ان کا جواب۔ دیکھیے، عمر کے بارے میں تفصیلات میں جائے بغیر مختصر سی بات آپ سے عرض کروں گا۔ خود مسلمانوں کے اندر آپ کو 2 طرح کے جوابات ملیں گے، اور وہ دونوں طرح کے جواب آپ کو میں آپ کی آسانی کے لیے ایک کتاب بتا دوں گا۔ آپ کو ایک ہی کتاب میں وہ دونوں طرح کے جوابات موجود ہیں، اور وہ ایک ڈیبیٹ کی صورت میں آپ کو ملے گا۔ ایک کتاب آپ کو ملے گی مارکیٹ میں جس کا نام ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ہسٹری لکھی ہے ہندوستان کے بہت بڑے چوٹی کے عالم علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں آپ 2 طرح کی گفتگو دیکھیں گے، ڈیبیٹ ہے وہ۔ ایک حصہ ہے مولانا محمد علی جوہر کا، ایک حصہ ہے سید سلیمان ندوی کا۔ تو وہ دونوں موقف میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر کا جو موقف ہے اس میں وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو نکاح کے وقت تھی وہ 16 سال تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک تشریف لائی، تو تب آپ 19 ایئرس کی تھی، 19 سال کی تھی۔ اور سید سلیمان ندوی جو واقعی علم میں بہت زیادہ آگے تھے، ان کا آرگومنٹ ہے کہ خود آتھینٹک حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور خود بخاری شریف کی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ پہلا جو موقف ہے 16 اور 19 والا، وہ زیادہ تر تاریخی کڑیوں کو جوڑ کر بنتا ہے۔ حضرت عائشہ
آپ کی بہنیں اور آس پاس کے جو رشتہ دار ہیں ان کی عمریں اور بہت ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر تاریخی واقعات کی کڑیاں جوڑ کر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پوری 16 سال کی تھی. 16 اور 19 والا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ روایات کو دیکھتے ہیں صراحتاً وہ روایتیں موجود ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال کی بنتی ہے. اور پھر اس میں آگے کو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تب آپ 18 سال کی تھی. سارے یہ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد 48 ایئرس رہی بیوہ، اور سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 66 ایئرس کی عمر میں ہو جاتا ہے. تو 48 ایئرس کا وہ اپنے شوہر کے بغیر رہتی ہیں اور پلس 18 ایئرس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمر تک رہتی ہیں، اور 9 ہی سال وہ حضور کے ساتھ رہتی ہیں، 9 یا 10 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتی ہیں، اور اس سے پہلے رخصتی کے وقت کے 9 سال، تو 18 یہ ہو گئے اور 48 وہ ہو گئے اور 66 پورے ہو جاتے ہیں. میں اپنا ذاتی طور پر اپنا موقف یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ حدیثیں اور یہ جو آرگومنٹس نظر میں آتے ہیں تو ہماری توجہ 6 اور 9 سال کی طرف جاتی ہے، 16 اور 18 سال کی طرف نہیں جاتی ہے. مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ساتھ ایک کتاب لکھی ہے سید عبداللہ طارق نے، انہوں نے بھی اس میں 16 اور 19 والا موقف ہی اختیار کیا ہے، اور بھی لوگوں نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے. غالباً ان کے سامنے جب یہ اعتراض آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا، تو اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ ایک اپولوجیٹک اپروچ تھا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، عمر مبارک 16 تھی اور 19 کی عمر میں رخصت ہوئی. یہ ہونے کے باوجود بھی ایک ہی اعتراض کا جواب ہو جاتا ہے کہ آپ کا نکاح بالغ عمر میں ہوا، یا کم سے کم آپ کی رخصتی تب ہوئی جب آپ بالغہ تھی، میچور تھی. لیکن یہ اعتراض پھر بھی کوئی نہیں دور کرتا کہ تب بھی 53 اور 19 میں تو بہت بڑا گیپ ہے. یہ اعتراض تب بھی رہتا ہے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. جن لوگوں نے 16 اور 19 کو ہی مانا اور 6 اور 9 والے اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیا، وہ بھی اس اعتراض کا جواب نہیں دے پاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 تھی، جب رخصتی ہوئی تو 56 ہو گئی. ہجرت کے وقت آپ کی عمر مبارک 53 تھے، لیکن اب جب آپ ہجرت کے ساتھ ہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں آپ کے پاس، تو 53 کی عمر میں وہ رخصتی ہو جاتی ہے. تو سوال ایک یہی رہتا ہے کہ 53 اور 19 میں تو بہت زیادہ فرق ہے، یہ تو 34 سال کا فرق ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا گیپ ہے. دراصل جواب یہاں نہیں ہے. ایک جواب ایسا ہے جو دونوں چیزوں کو سیٹسفائی کرتا ہے. وہ جواب پہلے یہ ہے جس کا جواب اب میں دوسری شکل میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا پیغام آیا، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب جو تھی بڑی بیٹی، ان کا جو نکاح کا پیغام آیا تھا تب وہ 8 سال کی تھی، وہ چھوٹی عمر کی تھی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح کا جو پیغام آیا تھا خود تب بھی وہ چھوٹی تھی. عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اور بچیوں کا نکاح چھوٹی عمر میں کرتے تھے، اس میں کوئی پرابلم ان کی نہیں تھی. دیکھیے اگر آپ آج بھی جس سوسائٹی میں ہم لوگ بستے ہیں، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کشمیر میں رہتا ہوں، آپ کشمیر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آج آپ 20-19 سال کے لڑکے کی نکاح کی بات کریں گے، ساری دنیا آپ پر ہنسے گی. کم سے کم کشمیری لوگ تو آپ پر ہنسیں گے اگر آپ 30 سال تک بھی 35 سال تک بھی نکاح کی بات کریں گے. کل ہی میرے ساتھ ایک بچی کی بات ہوئی، اس کی ایج 47 ایئرس ہے، وہ گیزیٹڈ آفیسر ہے، اب وہ نکاح کی سوچ رہی ہے. 47 اور 47 سے پہلے وہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں گے، آپ کیوں نکاح کی بات کرتے ہیں. اٹ ڈپینڈس اپن سوسائٹی. دیکھیں آپ 1500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور آج کی سوسائٹی میں بیٹھ کر آپ تولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو اس طرح نہیں سوچتے ہیں. اس سوسائٹی میں بچیوں کا نکاح کیا جاتا تھا
اور یہ کوئی پریشانی نہیں سمجھی جاتی تھی، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے کوئی پریشانی۔ جب سوسائٹی زیادہ سے زیادہ انارکی کی طرف جاتی ہے اور مورلی اور اسپرچولی بینکرپٹ ہو جاتی ہے، پھر لوگ بالکل شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ویسٹ کو نہیں دیکھا ہے، وہاں تو نکاح کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جن لوگوں کے سامنے اعلیٰ اقدار ہوتے ہیں، ہائر ویلیوز ہوتے ہیں، زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور بہت بڑی اونچی ان کی اٹھان ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ ابھی ایک تحقیق ہے دنیا میں ڈائگریشن نہیں لے رہا ہوں، بیچ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیجولی ایسی باتیں آتی ہیں۔ دنیا میں تحقیق ہوئی ہے، اور آج کل لوگ انٹرنیٹ پر خوب پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیں۔ دنیا کی یہ تحقیق ہے کہ سب سے زیادہ سکسیسفل لوگ جو آفیسز میں کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اور اپنے جاب کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وہ شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو انمیریڈ لوگ ہوتے ہیں وہ دفتروں میں بھی ان کی کنسنٹریشن نہیں بنتی ہے، ان کے زیادہ تر خیالات بکھرے رہتے ہیں، وہ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جو مجددانہ کام کیا ہے علم میں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے رحمہ اللہ۔ ان کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی۔ آج ذرا آپ دکھائیے، کر کے دکھائیے کسی بچے کی 14 سال کی عمر میں شادی کیجئے، آپ کو قانوناً آپ کو پتہ نہیں آپ پر کیا 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 جائے گا۔ 14 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، تب جو زندگی میں کامیاب ہوئے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال ہی تھی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ ایک پہلو میں ابھی عرض کروں گا، ایک پہلو کا جواب ہو سکتا ہے بعد میں دوں گا، وہ یہ بھئی آپ کو آج بہت زبردست یہ چیز کھلتی ہے کہ ان کے نکاح میں بہت بڑا نعوذ باللہ ظلم تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلا اعتراض خود حضرت عائشہ اپنی اماں کے پاس کرتی۔ آپ جس شخص کے ساتھ میرا نکاح کرتی ہیں ان کا اور میری عمر میں گیپ بہت زیادہ ہے، چھوڑ دیجئے ابھی 6 اور 9 کی بات، میں 16 اور 19 والوں سے عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ مجبور ہو گئے 16 اور 19 ہی کہیں، آپ 16 اور 19 میں جو بیچ میں گیپ ہے، اس پر بھی وہ چھوٹی سی بچی یہ اعتراض کر سکتی تھی، آپ مجھے 53 سال کی ایک شخصیت کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، میں خود نوجوان ہوں، ایک جوان آدمی سے میں نکاح کروں گی، یہ اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو جب یہاں نہیں ہے تو یہ اعتراض 6 اور 9 میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں، بالغ تو نہیں تھی، تب بھی تو ایک چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیسے ہوا؟ میں مسلمان ہو کر اس اعتراض کو میں سینے پر پتھر رکھ کر میں جواب دینا چاہتا ہوں، ورنہ میں ایسی بات کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتا ہوں، گوارا نہیں، کیونکہ میرے سامنے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے اس کی حکمتیں۔ تب بھی میں جیسے نا بوجھ ہے میرے سینے پر، لیکن میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے کے لحاظ سے، اور ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے، آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلا اعتراض حضرت عائشہ کو ہونا چاہیے تھا کہ میری شادی نہ کریں۔ دوسری، اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے ساتھ اتنے تعلقات تھے کہ حضور نے ہاتھ مانگا بیٹی کا اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ کی بیوی نے کیوں نہیں روکا؟ جی یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی سی بچی ہے، اس کا نکاح کیسے کریں؟ اور پھر بچی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ سارا خاندان مطمئن ہے، باپ مطمئن ہے، ماں مطمئن ہے، خود بیٹی مطمئن ہے، ان کی بہنیں مطمئن ہیں، اور ان کے بھائی لوگ بھی مطمئن ہیں۔ ایک کسی کو اعتراض نہیں، آپ کو کیا پڑی؟ دوسری بات، جس ماحول میں حضور جس محلے میں بستے تھے اور جس مدینے میں رہتے تھے، وہاں منافقین تھے۔ وہ منافقین تھے جنہوں نے اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف چند ہی سال بعد ایک گھناؤنا بہتان آپ کے خلاف باندھا۔ وہ لوگ سب موجود تھے، لیکن وہ بہتان انہوں نے باندھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت اور عفت کے خلاف انہوں نے ایک جھوٹ باندھ لیا، گھڑ لیا ایک جھوٹ، ٹھیک؟ وہ ان لوگوں نے جو گھڑا وہ سب لوگ موجود تھے، اور وہ جھوٹ قرآن نے ریکارڈ کیا، لیکن ان لوگوں نے اس نکاح کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ کو کیا اعتراض پڑا؟ اسی سوسائٹی میں وہ لوگ بھی تھے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا تو کبھی نہیں کہہ سکے، دھوخے باز تو کبھی نہیں کہہ سکے، کچھ بھی نہیں کہہ سکے، ہاں اتنا کہہ سکے کہ جادوگر ہے،
لیکن خود کریکٹر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی ان دشمنوں نے انگلی نہیں اٹھائی. اور آپ کو کیسے یہ پڑی کہ آپ اس بارے میں اعتراض کرنا شروع کر دیں؟ آج تک جتنے اعتراض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے کیے، دشمنوں نے کیے، مشرکین نے کیے، ان تمام اعتراضوں میں یہ اعتراض جتنے بھی قرآن نے ریکارڈ کیے، یہ نکاح والا اعتراض کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہے. کسی نے ایسا اعتراض کیا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں یہ چیز کوئی قابل اعتراض تھی نہیں. وہ سوسائٹی ایسے پیٹرن پہ بنی تھی. مجھے بتائیے آج کل کی سوسائٹی میں ایک ایسی الٹرا ماڈرن سوسائٹی ہے جس میں خود نکاح کرنا بھی قابل اعتراض ہے. وہاں آپ کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں، کنزنٹ، لائف پارٹنر بناتے ہیں. نکاح کرنا ہی عجیب ہے. بلکہ اب تو ہماری سوسائٹی میں آئے دن یہ بحثیں چلتی ہیں کہ بچہ رکھنا کیوں عورت ہی پر مجبوری ہے، وہ جب کنزنٹ دے گی تب بچہ رکھ سکتی ہے. ہمارا جو ہندوستانی معاشرہ ہے، ہمارا جو ایسٹ کا معاشرہ ہے، یہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہے. خود ہماری سوسائٹی میں، پوری انڈین سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے عورت کی شادی کرتے ہیں. ابھی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں چھوٹی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، چھوٹی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں. اسلام میں مائنر گرل کا نکاح لازم نہیں، فرض نہیں، اوبلیگیشن نہیں، واجب نہیں. اس کی اجازت ہے جو آپ کو ضرورت پڑے. اس کی کنزومیشن آف میریج بہرحال بالغ ہونے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، وہ نیچرلی ہو سکتا ہے، لیکن آپ پہلے بھی یہ رشتہ جوڑ سکتے ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے وہ رہ بھی سکتے ہیں. لیکن نکاح کی جو تعلقات ہیں وہ تو بہرحال بالغ عمر میں ہی ہوتے ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پوری کی پوری سوسائٹی اس نکاح کے وقت بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایک پرابلم یہ ہے، آپ ساری چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھ کر ان کی میننگز کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے، نکاح کے بارے میں یہ سب کو مان لینا چاہیے کہ کسی بھی صاحب عقل، اس سوسائٹی میں رہنے والے کسی بھی آدمی نے، کسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے بھی، اسلام کے دشمن نے بھی کوئی ایسا اعتراض آج تک ریکارڈڈ ہسٹری میں یا خود سکرپچرز میں، قرآن و سنت میں ایسا اعتراض کہیں نہیں آیا ہے. جتنے بھی اعتراض کیے گئے ہیں سب موجود ہیں قرآن میں، سنت میں، ان کے جواب بھی قرآن میں دیے گئے ہیں، لیکن اس طرح کا اعتراض کبھی نہیں آیا ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر جو اعتراض اٹھتا ہے، اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جس سوسائٹی میں اس وقت رہ رہے ہیں، ویسٹ کا جو لائف سٹائل ہے، اس نے خود بخود نارمل لائف کے اوپر بھی اعتراضات کھڑے کیے ہیں. نارمل لائف پر مجھے بولیے، ویسٹرن جو پرسپشن ہے، جو ورلڈ ویو ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس میں خود مذہب پر اعتراض نہیں ہے. خود ایک قادر مطلق ہستی کا وجود، اس پر اعتراض نہیں ہے. اور اتنے اعتراضات ہیں، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خدا کو ماننے والا ان کے سامنے بول بھی پائے اور ثابت بھی کر پائے. جس طریقے کے آرگومنٹس آج کل چلتے رہتے ہیں، وہ اعتراضات چلتے رہتے ہیں. خود آپ کے، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے آدمی ہوں، اپنے آپ کے، اسلام کی تو چھوڑیے بات، اسلام میں تو مائتھالوجی ہے ہی نہیں. جن مذہبوں کی بنیاد صرف مائتھالوجیز پر ہے، وہ اپنی مائتھالوجی کو آج کل کی ریشنل لائف میں ثابت نہیں کر پائیں گے. یہ صرف اسلام ہے جو ریشنلٹی کے سامنے بھی کھڑا ہے اور ہر چیز کا جواب ہے. باقی مذاہب تو اس میدان میں ہار چکے ہیں. خود کرسچینٹی ویسٹ کے اندر نہیں جواب دے پاتی ہے، سائنٹیفک ویسٹ کے اندر. تو باقی جو مذاہب دیمالائی کہانیوں کے ارد گرد گھومتے ہیں وہ تو جواب ہی نہیں دے پائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتراضات کس چیز پر موجود نہیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی عمر میں جو نکاح ہوا، اس پر جو اعتراض ہوا ہے وہ اورینٹلسٹس کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے. یہ 20th سینچری سے پہلے سے یہ اعتراض پیدا کیا گیا ہے. اور آج کل کی جو سوسائٹی ہے جس میں لائسنشیسنس ہے، جس میں خود شادی ہی ایک پرابلم ہے، اور پھر 2 شادیاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 3 شادیاں اور 4 شادیاں جس کی اجازت اسلام میں ہے، نارم نہیں ہے، جس کی بہت ہی ایک سیویئر کنڈیشنز کے ساتھ جس کی اجازت آپ کو ملتی ہے، اس پر تو اعتراضات ہی اعتراضات ہیں.
پھر اس اعتراض کا جواب دے کر کے آپ کتنے اعتراضوں کا جواب دیں گے؟ تو یہ ویسٹرن سوسائٹی کا اور اورینٹلسٹس کا اعتراض ہے، اس کا ہم جواب اسی فوٹنگ پر دیں گے. کسی مذہب والے نے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کسی مذہب والے نے اس پر اعتراض کیا ہے تو ہم آپ کو اٹھا کر کے دیں گے. آئی ہیو بین اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن، میں آپ کو سارے مذاہب سے ثبوت دوں گا کہ مذہبوں کے جو پرسنالٹیز ہیں، جو پیغمبر اور اوتار اور سنت گزرے ہیں، انہوں نے بھی بچیوں سے شادیاں کی ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں کی ہیں، سینکڑوں نکاح کیے ہیں. اس لیے یہ کوئی مضبوط اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہوتا تو ہم دیکھتے تاریخ میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں. آپ کی اماں نے کہا ہوتا کہ ہمیں یہ نکاح نہیں چاہیے، اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دباؤ ڈالتے. بہنیں تھیں، بھائی تھے، رشتہ دار تھے، اور سوسائٹی تھی، وہ اس نکاح پر اعتراض کرتے، لیکن ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب رہا اس کا تیسرا، وہ میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا. شکریہ. السلام علیکم.